تحریک انصاف نے احتجاج ملتوی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات گئے کور کمیٹی اجلاس میں 15 اکتوبر کا احتجاج ملتوی کرنے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر مشروط۔ 14 اکتوبر تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی صورت میں احتجاج ملتوی کر دیں گے کور کمیٹی کا فیصلہ۔ شنگھائی کانفرنس کی تیاریاں مکمل، ٹریفک کے لیے متبادل روٹ جاری، مہمانوں کے استقبال کے لیے انتظامات جاری، شاہراہ دستور کی برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ پی ٹی آر پی آئی اے کے اسلام آباد میں دفاتر 3 دن کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ، جڑواں شہروں میں سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے 3 روز بند رہیں گے۔ پی آئی اے کے ایئر لائنز سے اسلام آباد کی پرواز میں فنی خرابی، کراچی میں ہنگامی لینڈنگ، قومی ایئر لائن کی پرواز پی کے 144 سعودی عرب سے اسلام آباد آ رہی تھی، کوئٹہ کے قریب طیارے میں فنی خرابی پیدا ہو گئی، ہائیڈرولک سسٹم میں خرابی کی وجہ سے طیارہ اچانک بلندی کھونے لگا، اچانک 35,000 فٹ کی بلندی سے 11,000 فٹ پر آ گیا، پائلٹ نے مہارت سے پرواز برقرار رکھی اور اے ٹی سی کراچی سے رابطہ کر لیا۔ آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی مساوی نمائندگی ہوگی، بلاول بھٹو زرداری نے آئینی ترامیم کے لیے پیپلز پارٹی کا مسودہ شیئر کر دیا، کہتے ہیں وفاقی آئینی عدالت بنیادی حقوق، آئینی تشریح سے متعلق تمام مسائل حل کرے گی، متفقہ مسودے کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے بامعنی مذاکرات جاری ہیں، امید ہے اتفاق رائے ہو جائے گا۔ بلاول بھٹو نے آئینی ترامیم کے مسودے پر عوام سے بھی رائے مانگی۔ وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 7 اراکین پر مشتمل ہوگی۔ حکومت کی مجوزہ ترمیم، 1 ریٹائرڈ جج، وزیر قانون، اٹارنی جنرل، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ شامل ہوگا۔ دونوں ایوانوں سے حکومت اور اپوزیشن سے 2 اراکین لیے جائیں گے۔ صوبائی عدالتیں چیف جسٹس، صوبائی وزیر قانون، بار کونسل کے نمائندے پر مشتمل ہوں گی۔ چیف جسٹس اور ججز کے نام پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے وزیر اعظم کو دیے جائیں گے۔ ججز کی تقرری یا برطرفی کی حتمی منظوری صدر مملکت دیں گے۔ آئینی ترمیم کے لیے پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے مجوزہ ترامیم کے مسودے سامنے آ گئے۔ جے یو آئی کے حکومت اور پیپلز پارٹی کے مسودے پر اختلافات برقرار، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی الگ سے آئینی عدالت کی تجویز۔ جے یو آئی چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی اور ہائی کورٹس کے 3 رکنی خصوصی بینچز تشکیل دینے کی تجویز۔ 1 جنوری 2028 سے سود کا مکمل خاتمہ اور ملک میں اسلامی مانیٹری سسٹم رائج کرنے کی تجویز۔ جے یو آئی کے مسودے میں تجویز دی گئی ہے مسلح افواج کے سربراہان کی اثر نو تعیناتی اور توسیع کی منظوری پارلیمانی کمیٹی سے لی جائے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اور ہمارے ڈرافٹ میں صرف آئینی عدالت اور بینچ کا فرق ہے، پیپلز پارٹی کے باقی ڈرافٹ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، امید ہے جلد دونوں جماعتیں مشترکہ ڈرافٹ پر اتفاق کر لیں گی۔ خورشید شاہ نے کہا کہ ہر پارٹی کا حق ہے کہ مشاورت کرے، پی ٹی آئی نے ہم سے تو نہیں کہا کہ ڈرافٹ پر تحفظات ہیں، ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے کہا کہ ہم نے مسودہ نہیں دیکھا، بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد ہی تجاویز یا مسودہ پیش کریں گے۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر، سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ 17 اکتوبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن شامل۔ رجسٹرار آفس نے ایڈوکیٹ عابد زبیری کو نوٹس جاری کر دیا۔ عابد زبیری نے مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف آئینی درخواست دائر کی تھی۔